السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کی خبر نامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج منگل کا دن ہے، شعبان المعظم 1446 ہجری 12 شعبان المعظم ہے اور 11 فروری ہے 2025 عیسوی۔ آج کا اخبار جب سامنے رکھا تو ایک ملک کی جو ایک دیگر گوں صورتحال ہے وہ بالکل ایک عجیب سی ہے، اور جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں آج کا خبر نامہ آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن پھر ایک سوچ آئی کہ ملک کی مجموعی صورتحال صرف پڑھ دیتا ہوں اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ملک کی مجموعی صورتحال کس طرف جا رہی، آپ بھی فیصلہ کیجئے، اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ آخر یہ صورتحال کیوں ہے۔ اسلام آپ کو چیخ چیخ کے کہتا ہے، قرآن و سنت کے احکام آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ لیکن ہم ہیں کہ قرآن و سنت کی آواز پر کان دھرنے کو تیار نہیں ہیں، اور جو ہماری حالت ہے ہم اس حالت پر بھی ہمیں اپنی اس حالت پر بھی افسوس نہیں ہے، بلکہ بہت سے حضرات، خواتین و حضرات اپنی اس حالت پہ قناعت اختیار کیے ہوئے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ ہمارے باپ دادا دھوتی پہنتے تھے، ہم تو پینٹ شرٹ میں 3 پیس سوٹ میں آتے ہیں، خوشحالی ہمیں اور کیا چاہیے۔ خیر، کیا تبصرے کروں، صرف چند خبریں پڑھ دیتا ہوں، اسی سے آپ دیکھ لیجیے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ شہباز شریف کہتے ہیں وزیر اعظم کہ معاشی استحکام کا سفر مشکل اور طویل، تمام اشاریے مثبت سمت میں جا رہے ہیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ آپ مثبت سمت میں قدم آپ کا بڑھتا جائے، لیکن جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے اور سود میں لت پت ہو، دنیا کے مالیاتی اداروں سے اس کے سودی معاملات چلیں، تو پھر بھی وہ اس خام خیالی میں رہے کہ ہم جو معیشت کا بحران ہے اس پہ قابو پا لیں گے، تو این خیال است و محال است و جنون، یہ ممکن ہی نہیں۔ اگلی آپ خبر دیکھیں جی، سپریم کورٹ کے لیے 6 ججز کی منظوری، جسٹس گل حسن ایکٹنگ جج تعینات، جسٹس منصور، جسٹس منیب، پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر اور علی ظفر کا جوڈیشل کمیشن اجلاس کا بائیکاٹ۔ اسلام آباد، سندھ، پشاور، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز، سندھ کے چیف جسٹس، پشاور کے جسٹس شکیل شامل، لاہور ہائی کورٹ سے 2 ججز کا تقرر مؤخر۔ ایک تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ 6 ججز کی منظوری اور ساتھ ہی جوڈیشل کمیشن سے بعض ججز کا واک آؤٹ، باہر نکل جانا، اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ اگلی خبر آپ دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سینیارٹی لسٹ تبدیل کرنے پر 5 ججز کی ریپریزنٹیشن مسترد، جسٹس بابر ستار اور جسٹس اعجاز سے قانونی امور کی ذمہ داری واپس۔ 2 خبریں ہو گئیں۔ اسی کے ساتھ ملتی جلتی خبر پھر نیچے آپ دیکھ لیں کہ جوڈیشل کمیشن اجلاس، وکلاء احتجاج، جھڑپ، لاٹھی چارج، جھڑپ کے بعد سری نگر ہائی وے پر دھرنا دے دیا، ڈی چوک سے واپس آ گیا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس کے بعد احتجاج ختم۔ آپ نے اس سے کیا محسوس کیا؟ اس وقت ملک میں عدالتی بحران ہے، اسلامی حوالے سے تو شروع سے ہی بحران رہا ہے، لیکن اس پر کسی بھی شعبے نے اور کسی بھی شعبے کے سرکردہ لوگوں نے، شخصیات نے کبھی کان نہیں دھرے، اور آج اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے کے طور پر عدالتی پاکستان کے اندر عدالتی بحران آ چکا ہے۔ سیاستدان جو آپس میں لڑتے تھے، انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں کمال ایکٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت انہوں نے عدلیے کو لڑا دیا ہے، وکلاء لڑ رہے ہیں، ججز لڑ رہے ہیں، جو نظام انصاف میں جو تھوڑی بہت قوت تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، سپریم کورٹ گنجی ہو چکی ہے۔ یہ ہمارے حالات ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی سب کچھ مثبت سمت میں ہم قدم اٹھا رہے ہیں، غلط۔ اگلی خبر آپ دیکھیں، لیبیا، پاکستانیوں سمیت 65 تارکین وطن کی ایک اور کشتی الٹ گئی، 10 لاشیں نکال لی گئی۔ یعنی جس کشتی کو دیکھو جو ڈنکی لگا کے باہر جا رہے ہیں، اس میں پاکستانیوں کی لاشیں برآمد ہوتی ہیں۔ یہ حالات ہیں، اس ملک میں کوئی رہنا ہی نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، اگلی خبر دیکھ لیں جی، قبائل کے حقوق کے لیے اسلام آباد کی طرف نکلیں گے، خون بہا تو آپ ظالم کہلائیں گے، فضل الرحمان۔ جبری فیصلے مانیں گے، نہ کسی کو اپنے وسائل پر قبضہ کرنے دیں گے۔ ہم آئین اور قانون کی بات کریں تو ہمیں غدار کہا جاتا ہے۔
یعنی جن جن صوبوں میں وسائل ہیں ان صوبوں پر جس کا بس چلتا ہے وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت ملک کے اندر صوبے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وسائل پر قبضہ کیا جا رہا ہے، تو بھائی وسائل پہ قبضہ مودی تو آ کے نہیں کر رہا نا، ملک کے اندر ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، قابضین جو قبضہ کر رہے ہیں۔ یہ ملک کی صورتحال ہے کہ ملک کے چاروں صوبے بھی اس وقت آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آگے صورتحال کتنی خطرناک ہوگی۔ کتاب و سنت کے مطابق جب فیصلے نہیں ہوتے ہیں اور اپنی مرضی سے کتاب و سنت کے کسی فیصلے کو اپنے حق میں دیکھ کر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، باقی چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ یہی صورتحال پیدا کرتے ہیں جو ہمارے ملک میں ہو چکی ہے۔ پاکستان میں اسلام سے غداری پاکستان بنتے ہی اس کا آغاز ہو چکا تھا، اور آج ہم آغاز سے سفر کرتے کرتے کہاں پہنچے ہوئے، انتہا تک پہنچ رہے ہیں۔ پھر بھی یہاں کے مساجد، یہاں کے مدارس، یہاں دین کی خدمات، تبلیغ کا مرکز، جہاد کی نرسریاں، اس کی برکت ہے کہ وہ صورتحال ابھی پیدا نہیں ہوئی جو صورتحال ہمارے اعمال کی وجہ سے آج سے 10 سال پہلے پیدا ہو جانی چاہیے تھی۔ میں کس بات پہ تبصرہ کروں؟ لا الہ الا اللہ۔ اگلی بات دیکھیں کتنی خطرناک ہے۔ IMF کا وفد آج چیف جسٹس سے ملاقات کرے گا۔ IMF دنیا کا ایک نامور مالیاتی ادارہ جو قرضے دے کر اس کو امداد کہتا ہے، اور جس کو قرضہ دیتا ہے اس ملک کو نچوڑ کے رکھ دیتا ہے، سکیڑ کے رکھ دیتا ہے، اور اس کو بالکل اپنی مٹھی میں بند کر لیتا ہے، وہ IMF، اس کا وفد آج کل پاکستان کے دورے پر ہے اور وہ چیف جسٹس سے ملاقات کرے گا۔ کیا یہ ہماری بدقسمتی نہیں کہ دنیا کے مالیاتی ادارے ہمارے قاضی القضاء سے ملاقات کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اپنی باتیں منوانے کے لیے۔ کس بات پہ تبصرہ کیا جائے؟ یعنی آپ ہمارے جس شعبے کو دیکھ لیں اس شعبے میں دشمن اپنا عمل دخل دے رہا ہے، اور عمل دخل دینے کی نیتیں رکھتا ہے، کیا کچھ نہیں کر رہا۔ کسی شعبے میں عمل دخل کی نیت رکھتا ہے، کسی شعبے میں عمل دخل دے رہا ہے، یہاں تک کہ مدارس کی رجسٹریشن نہیں ہو رہی تھی، صدر مملکت زرداری سائن نہیں کر رہے تھے کہ IMF ابا ناراض ہو جائے گا۔ یہ حالات ہیں۔ وہ تو پھر مولانا کی قیادت میں سرکردہ مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو گئیں اور وہ دباؤ پڑا تو سائن ہو گئے، لیکن ابھی تک صوبوں کے حوالے سے قانون سازی ابھی بھی نہیں ہو رہی۔ یہ ہے ملک پاکستان، یہ ہے سرزمین پاکستان، جہاں اسلام یتیم ہے، جہاں کی عوام اس ملک کو چھوڑ کے جان کی بازی لگا کے ڈنکی لگا کے باہر جا رہے ہیں اور موت کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ پاکستان کو چھوڑ کے موت کے سفر پہ روانہ ہونے کو اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں، اور پاکستان سے جو جاتا ہے وہ پاکستان کو خیر بات کہہ دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ خواتین و حضرات، یہ ساری صورتحال مجموعی طور پر پیدا کیوں ہوئی؟ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے غداری ہوئی، بے وفائی ہوئی۔ اگلی ایک اور خبر دیکھ لیں، اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے صرف اس ملک کی ایک صورتحال رکھنی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی، یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ کم سے کم اگر یہ ریاستی کیا کہتے ہیں چلانے والے ٹھیک نہیں ہوتے تو انفرادی سطح پر میں اور آپ تو ٹھیک ہو جائے نا۔ یہ دیکھیں جی، محب وطن فلور مل مالکان اور کسان نے، یعنی فلور مل کے مالکان اور کسان نے جو آٹا گندم کے ساتھ وابستہ ہیں، انہوں نے اشتہار دیا ہے۔ اشتہار کیا دیا ہے؟ نماز استسقاء کی اپیل کی ہے، باران رحمت کے لیے خاص نماز کی اپیل کی ہے کہ ملک عزیز میں اس وقت شدید خشک سالی کا سماں ہے، بارشیں نہ ہونے سے گندم کی فصل کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں، جس سے پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ کیونکہ ہر لفظ سیکیورٹی میں بڑا بھلا لگتا ہے آج کل ہمیں، تو ہم نے اس کو بھی فوڈ سیکیورٹی کہہ دیا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ دیگر فصلات بھی متاثر ہو رہی ہیں، وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کیا صورتحال ہے اس وقت۔ ہم پوری قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنی قریبی مساجد میں باجماعت نماز استسقاء کا کیا کہتے ہیں اہتمام کیا جائے۔ پوری قوم سے یہ اپیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے باران رحمت برسائے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ سے بھی اپیل ہے کہ وہ سرکاری سطح پر نماز استسقاء کی ادائیگی کے لیے اقدامات کریں، ٹھیک ہے جی۔
تو یہ اقدامات جو ہیں ہونے چاہیے. آخر ہم اس ملک کے باسی ہیں، اس ملک کے افراد ہیں، ہم کیوں نہ چاہیں کہ بارشیں نہ ہوں، خشک سالی ختم نہ ہوں. لیکن خواتین و حضرات، سوال یہ ہے، کبھی آپ نے غور کیا اس ملک میں کتنے عرصے سے، میں تو اپنے ہوش سے یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ جب بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس ملک میں بارشیں نہیں ہوتی، اور جب بارشوں کی ضرورت نہیں ہوتی، نہیں ہونی چاہیے، تو اس ملک میں سیلاب آ رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا؟ اس وقت خشک سالی ہے، بارشیں ہونی چاہیے، فصلوں کو خطرات لاحق ہیں، لیکن اللہ بارش نہیں برسا رہا. ایک حدیث ہے جس کے اندر 5 بری خصلتیں بیان کی گئی ہیں اور ان کے نتائج بیان کی گئے. ان میں سے ایک بہت بڑی یہ ہے، وَلَمْ يَمْنَعُهُمْ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. لوگ جب اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ اوپر سے بارش برسانے کو روک لیں گے. اور یہ جو تھوڑی بہت بارشیں ہوتی ہیں، یہ بھی جانوروں پر ترس کھا کے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں. اگر یہ جانور نہ ہوتے تو اللہ پانی کا ایک قطرہ اوپر سے نہ ٹپکاتا. وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ. اللہ اکبر. آپ اندازہ کر لیں، یہ حدیث ہے، اور غالباً اس حدیث کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 5 خصال اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن. بہترین حدیث ہے، کبھی موقع ملا شاید کسی وقت میں نے بیان بھی کی، کسی اور موقع پر بھی اس کو بیان کر لیں گے. خشک سالی ہے اور بارشوں کی ضرورت ہے، نہیں ہو رہی. جب بارشوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں، اور اپیل کی جا رہی ہے کہ نماز استسقاء پڑھیں. ہائے کاش ان تمام تر بدعمالیوں کے ہوتے ہوئے صرف نماز استسقاء سے کام بن جاتا تو کیا ہی بات تھی. کیا ہمارے کسان بھائی اپنے زمینی معاملات میں، فصلوں کے معاملات میں سود سے اجتناب کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے کسان بھائی، ہمارے فلور مل والے اپنی زکوٰۃ پوری دیتے ہیں؟ کیا ہمارے کسان بھائی اپنا عشر نکالتے ہیں؟ اکثریت عشر نہیں نکالتی. تو بارش خاک ٹپکے گی. جو علاج ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. قرآن و سنت کے اندر واضح احکامات موجود ہیں. قرآن و سنت کی واضح ہدایات سے پتہ چلتا ہے کہ بارش کب آتی ہے، کب نہیں آتی. اس کی طرف ہم متوجہ ہونے کو تیار نہیں ہیں. نہ اپنے سودی معاملات کو ختم کرتے ہیں، نہ ہم بے حیائی سے باز آنے کو تیار ہیں، اور نہ ہی ہم اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہیں ہم اپنا عشر ادا کرتے ہیں، نہ زمین کا حق ادا کرتے ہیں، نہ زیوروں کا حق ادا کرتے ہیں، نہ جائیداد اور مال کا حق ادا کرتے ہیں. اور نماز استسقاء پڑھ کے اس خوش فہمی میں غلطاں رہتے ہیں کہ بس اب ہم نے نماز استسقاء پڑھ لی، اللہ سے فریاد کر لی، بارش ضرور ٹپکے گی. وہ بارش میرے اور آپ کے لیے نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ بارش جانوروں کے لیے برساتے ہیں. چونگے میں مجھے اور آپ کو بھی وہ بارش مل جاتی ہے. بس جب تک اس ملک کے افراد ٹھیک نہیں ہوں گے، اس ملک کے علماء ٹھیک نہیں ہوں گے، اس ملک کے تاجر ٹھیک نہیں ہوں گے، اس ملک کے کسان ٹھیک نہیں ہوں گے، بھول جائیں کہ وقت پر بارشیں ہوں، اور جب بارشوں کی ضرورت نہ ہو تو بارش نہ ہو. خواتین و حضرات، آج کی اس پورے خبر نامے کے اندر اس ملک کی صرف ایک مجموعی صورتحال آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھا، اس سے زیادہ نہیں. اور مقصود اسی لیے تھا کہ ہم اپنی انفرادی زندگی کو سامنے رکھیں، قوم کی اجتماعی زندگی کو سامنے رکھیں، اپنے خاندان کے معاملات کو سامنے رکھیں. کچھ نہیں ہو سکتا، مصلی بچھا کے اللہ کے حضور دعا کریں، یا اللہ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے بچا جن کاموں کی بنیاد پر تیرے عذابات آتے ہیں. کم سے کم ہم اپنی حد تک تو یہ کام کر سکتے ہیں نا. قوا انفسکم واہلیکم نارا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے گھر والوں کو بچا لو جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں، انسان اور پتھر ہیں. وقودھا الناس والحجارہ. خواتین و حضرات، اسی پر آج کے خبر نامے کے اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. آگے رمضان کریم بھی آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کی پوری تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان تک پہنچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا